آج ہم نے یہاں دہلی کالونی کے گراؤنڈ میں 4 لوگوں کا نماز جنازہ ادا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان تمام لوگوں کو شہادت کے مرتبے میں فائز فرمائے۔ ہمارا یہ شہر کہ جہاں لوگ اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، گل پلازہ جل گیا اور اس نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ نہ صرف لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں بلکہ لوگ اب تو اپنے پیاروں کی باقیات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آج بھی 9 دن گزرنے کے باوجود لوگوں کو لاشیں تو کیا ملتے، اب باقیات بھی نہیں ملی ہیں، اور یہ کم و بیش 100 سے زائد کی فگر چلی گئی ہے کہ جو لوگ اس پورے سانحے میں گمشدہ ہیں یا جن کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں، جن کی باقیات ملی ہیں۔ یہ اس شہر کراچی کے ساتھ ظلم ہے کہ جہاں لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے، نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جان ہو یا مال ہو، یہ سب ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ دیا جائے، لوگوں کو باعزت طریقے سے جینے کا حق دیا جائے۔ آج شہر کراچی کے لوگ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ انہیں جینے کا حق دیا جائے، انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات دی جائیں۔ اب آپ بتائیے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، سوال تو یہ بنتا ہے کہ بلڈنگ کوڈز کہاں ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سارے قواعد و ضوابط کہاں ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ الارم سسٹم کیوں فیل ہو گیا؟ اور یہ سوال بھی موجود ہے کہ پچھلے 1.25 سال میں 2500 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں اس شہر میں۔ آر جے مال میں آگ لگی، اسی طرح شہر کے دیگر کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی، اس کے پیچھے ایک اور کاروباری مرکز میں آگ لگی۔ چھوٹے بڑے یہ 2500 واقعات پیش آئے ہیں، لیکن پھر بھی حکمرانوں کی بے حسی ختم نہیں ہوئی۔ حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ ہے کہ آج یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ نہ ہی بلڈنگ کنٹرول کے کوڈز پر عمل کیا جا رہا ہے، نہ ہی کسی ایس او پیز پر عمل کیا جاتا ہے، نہ ہی کاروباری مراکز کے اندر ایگزٹ کے راستے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سارے امور کے نتیجے کے اندر لوگ جو ہے جگہ جگہ پریشان گھوم رہے ہیں۔ لوگ ابھی بھی اس مال کے باہر کھڑے ہیں، خواتین بھی اور فیملیز کے لوگ بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو لاشیں حوالے کی جائیں۔ کوئی ایدی سینٹر کے دھکے کھا رہا ہے، کوئی ڈی سی آفس کے دھکے کھا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ فلانے سرٹیفکیٹ لے کر آ جائیں، لیکن لوگ کریں تو کیا کریں؟ اس پوری صورتحال میں کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جماعت اسلامی الحمدللہ کراچی کے اس غم کے اندر، کراچی کے لوگوں کے اس غم کے اندر موجود ہے، شریک ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کے خلاف اور کراچی میں ہونے والے ان تمام مظالم کے خلاف کہ نہ آپ لوگوں کو جینے کا حق دیتے ہیں، نہ پانی دیتے ہیں، ہمارے بچے گٹر میں گر کر جانے دے رہے ہیں، ہمارے بچے ڈمپر کے ہاتھوں جانے دے رہے ہیں، ان سارے حوالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 فروری کو شہر کراچی نکلے گا، خاموشی توڑے گا، شارع فیصل پر نکلیں گے، بڑی تعداد میں نکلیں گے، اور ان ظالم حکمرانوں سے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ تو انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ ایک شہر کراچی کے جو 3.5 کروڑ آبادی سے کم یہ شہر نہیں ہے، اس شہر میں ٹوٹل 60 فائر ٹینڈر، ان میں سے بھی 18 خراب، اور وہاں 22 سے 24 فائر ٹینڈر، بمشکل 22 سے 24 فائر ٹینڈر پہنچے، وہ بھی کتنا وقت گزرنے کے بعد پہنچے یہ سب کے علم میں ہے۔ وہاں اسنارکل پورے شہر کراچی میں آپ کے پاس 4 سے 5 اسنارکل ہیں، اور اسنارکل بھی اگر اس کی سیڑھی ٹوٹ گئی تو کوئی متبادل نہیں تھا، پانی موجود تھا تو ڈیزل موجود نہیں تھا، گاڑیوں میں ڈیزل موجود تھا تو پانی موجود نہیں تھا، واٹر باؤزر موجود نہیں تھے۔ یہ ساری نااہلی تھی کہ جس کے نتیجے میں آج 9واں دن ہو گیا ہے، اور 9 دن گزرنے کے باوجود بھی لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہمارا بالکل واضح مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور سٹنگ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی زیر سرپرستی یہ کمشنر ومشنر یہ سارے ریسپانسبل ہیں، 1122 ہو، اسی طرح سول ڈیفنس ہو، یہ سارے ادارے انہی کے ماتحت آتے ہیں۔ آپ
انہی لوگوں کو ذمہ دار بنا کر اس سارے معاملے پر ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس کو بنایا جائے، نہ صرف واقعات کی تحقیقات ہونا چاہیے ہیں بلکہ آئندہ کے حوالے سے بھی ایک مناسب طریقے سے لائے عمل ہونا چاہیے کہ کس طرح اس شہر کراچی کے رہنے والے لوگوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں، بھائی بات یہ کی جائے گی کہ 18 سال سے آپ حکومت کے اندر ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کے ماتحت ہے، یہ سارے ادارے شہر کے جو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں آپ کے ماتحت ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اگر لوگ کے اندر ول موجود نہ ہو، حکمرانوں کے اندر ول موجود نہ ہو، لوگ صرف نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے یہ سارا دھندا چلا رہے ہوں، لوٹ مار کا دھندا چلا رہے ہوں، تو اس کے نتیجے میں اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کراچی کو اس طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائے، لوگوں کی جان کی، لوگوں کے مال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو محفوظ فرمائے۔